تو اس واقعے سے جو اسباق ملتے ہیں وہ میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اپنے ابا کو انہوں نے خواب سنایا، ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند سورج، تو انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی بھائیوں میں جیلیسی کا عنصر دوسروں سے زیادہ ہے۔ اچھی باتیں اپنے بھائیوں سے اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے، مقصد بھائیوں سے بدگمان کرنا نہیں ہے، مقصد ہے تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائیوں نے پھر بھی حسد ہوا اور کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ نے کیسے کنویں سے نکالا، بھائی روتے ہوئے آئے ابا کے پاس اور کہنے لگے ہم جنگل میں تھے اور بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رونا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بعض خطیب بہت روتے ہیں، بات غلط کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں دبا کے طبیعت سے، پبلک بھی رو رہی ہوتی ہے، تو بات دیکھو کیا کر رہے ہیں، یہ صحیح بات ہے تو پھر بے شک رو لیں، اگر غلط بات کر رہا ہے تو روئے، تو جتنا روئے اتنا آپ ہنسیں اس کے اوپر کہ دیکھو یہ بات ہنسنے کی تھی مگر اس پہ محترم رو رہے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں رونے دھونے کو دلیل سمجھا جاتا ہے کہ اتنے نیک ہیں دیکھو رو رہے ہیں یہ۔ تو اللہ کے لیے رونا، صحیح بات پہ رونا، اس کی فضیلت ہے، اور اگر لوگوں کو الو بنانے کے لیے رویا جا رہا ہے تو یہ فضیلت والا عمل نہیں ہے۔ تو رونا دلیل نہیں ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا سامنے آتا ہے نا، خواتین بہت رو رو کے اپنے شوہر کے ظلم بیان کرتی ہیں، تو جن کو تجربہ نہیں ہوتا وہ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ وہ خاتون پر واقعی ظلم ہو بھی رہا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، صحیح رو رہی ہوتی ہیں، سچی مچھی کا رو رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ سچی مچھی کا نہیں ہوتا، اتنی بات نہیں ہوتی جتنی رو رو کے انہوں نے بڑھا دی ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ نہیں کہ ظلم نہیں ہوتا، مقصد یہ کہ صرف رونا دلیل نہیں ہے۔ آپ انکوائری کریں، تہ تک پہنچیں، اندازہ لگائیں غلطی کس کی ہے۔ تو بچے کے دیکھیں نا، بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے نہیں دیتے تو دلیل تو ہوتی نہیں اس کے پاس، تو طبیعت سے روتا ہے چیخ چیخ کے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں دلائل سے بات سمجھاؤں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گی، رو رو کے مطالبہ منوا لو، تو یہ ہوتا ہے حساب کتاب۔ تو ایسا رونا اللہ کے سامنے رو تو اچھا ہے، پبلک کے سامنے یہ زیادہ جو ہے نا، یہ اس میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے انسان۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی رو رو کے آئے، انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، بچوں کا کیا بگاڑتے، وہ صبر کیا یعقوب علیہ السلام نے۔ پھر یوسف علیہ السلام محل میں چلے گئے، فروخت ہوتے ہوتے وہاں پر پھر بادشاہ کی بیوی آپ پہ عاشق ہو گئی، برائی کی کوشش کی مگر آپ برائی میں سے بچ نکلے، الٹا آپ ہی پر الزام ڈال دیا گیا، جیل میں چلے گئے، صبر کرتے رہے وہاں پہ۔ پھر بالآخر خواب کی تعبیر بتائی، صحیح نکلی، بادشاہ نے آپ کو بلایا جیل سے، تو آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے کہا آج آپ کو ہمارے ہاں بہترین ٹھکانہ ملے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، بادشاہ کی پیشکش کو، مزید ایک پیشکش اور بھی کر دی کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آج جو بعض علماء پہ درباری مولوی کے فتوے لگا کے لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ درباری مولوی وہ ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے بادشاہوں سے اور صدر اور وزیر اعظم سے ملیں، اور اگر کوئی اللہ کے لیے مل رہا ہے تو وہ درباری نہیں ہے بلکہ وہ پیغمبر کی سنت ہے۔ مجھے لوگ حدیثیں بھیجتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے بدترین علماء وہ ہوں گے جو بادشاہوں سے ملیں گے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں سے آپ نے خطوط بھیجے اور سرداروں سے جا کے ملے ہیں، تو ہمیشہ سے ہر دور میں علماء بادشاہوں سے ملتے بھی رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو ان کی اصلاح کون کرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے بلایا تو یہ نہیں کہا کہ میں درباری مولوی تھوڑی ہوں، بس مجھے رہائی مل گئی، مجھے دو، میں جا رہا ہوں، میں جاؤں گا جنگل میں جا کے اللہ اللہ کروں گا لوگوں میں، تم اور بادشاہ بھی کافر غیر مسلم، تو کہتے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، توحید پرست ہوں، میں تمہاری آفر کو قبول کیوں کروں، میں دربار میں کیوں آؤں بھائی، تم نے کیا، بس مجھے رہائی مل گئی نا، میں جا رہا ہوں۔ گئے دربار میں، بھائی بادشاہ ہے، اس سے بنا کے رکھو گے تو بات بنی رہے گی، بہت سارے کام ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ کے پاس گئے ہیں عزت احترام کے ساتھ، بادشاہ نے بھی عزت سے بات کی، آپ نے بھی عزت سے بات کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کا جو مرتبہ ہے نا ان کو وہ مرتبہ آپ کو دینا پڑے گا۔ کوئی غیر مسلم بھی ہے اگر وہ کسی عہدے پر ہے تو تمیز سے بات کرنی پڑے گی، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو شریعت کیونکہ دین فطرت ہے، شریعت نے بھی یہ کہا ہے کہ دنیا میں اس اصول کو تم نے فالو، بولو بھائی، کرنا ہے۔ تو
حضرت انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے ہاں انک الیوم لدینا مکین امین ٹھکانہ ملے گا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, وزیر خزانہ بنا دیں. تو عہدے کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے اگر اپنی ذات پیش نظر نہ ہو, قوم کی خدمت. آپ کو پتہ ہے کہ نااہل لوگ چلے جائیں گے تو ہم ترقی کر کے چلے جائیں تو اچھا نہیں ہے کیا؟ جی سمجھ میں نہیں آ رہی بات یار, 1 گھنٹے سے سمجھا رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ وزارت کا عہدہ قبول کیا. اگر یوسف علیہ السلام یہ عہدہ قبول نہ کرتے تو جب مصر میں قحط پڑا تو اپنا بھی بیڑا غرق ہوتا اس قوم کا, اور باقی دنیا بھی قحط سے مر جاتی. تو ایک مینجمنٹ آتی تھی ان کو. یہ بھی پتہ چلا کہ بھئی عہدہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے, اور دنیاوی علم کی اہمیت کا بھی پتہ چلا. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے جو عہدہ مانگا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں, تو دلیل یہ نہیں دی کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں, میں نیک ہوں, میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی. کتنے نیکی کے واقعات ہیں نا, یہ دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیے, کیونکہ ان سب چیزوں کا وزیر خزانہ ہونے سے کوئی تعلق, بولو بھائی, نہیں ہے. بلکہ کہا انی حفیظ علیم, میں خزانے کا محافظ بھی ہوں, خیانت نہیں کروں گا. دوسرا علم بھی رکھتا ہوں کہ خزانوں کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے. اکنامکس کا علم ہے میرے پاس, معیشت کا علم ہے. اکنامکلی ایک ریاست کو اسٹرانگ کیسے کیا جاتا ہے یہ فارمولے مجھے معلوم ہیں. کہاں سے معلوم ہے؟ گاڈ گفٹڈ, لیکن ہیں. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی, حکومت چلانے کے لیے, دنیا کے سسٹم کو چلانے کے لیے نماز روزہ بھی بہت ضروری ہے, مگر کافی نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ترقی کرنا اسی طرح ضروری ہے جیسے نماز پڑھنا, حافظ قرآن بننا, عالم بننا, بولتا کیوں نہیں بھائی, ضروری ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو بعض لوگ اس طرف لڑکتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں, بعض ادھر جاتے ہیں, ادھر کا انکار. بعض لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں بس سائنس ٹیکنالوجی ہی ہے, مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے تم ترقی تو کر لو گے مگر انسان نہیں بنو گے. تمہیں کیا پتہ چلے گا تہذیب کیا ہوتی ہے, نکاح کس سے حلال ہے کس سے حرام ہے. گوروں کے پاس مولوی ٹائپ کی چیزیں نہیں ہوتی, تبھی زنا کرتے ہیں, نکاح نہیں کرتے, اور ہومو سیکس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. ابا اماں کو جمع کرا دیا اولڈ ہوم میں. وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں, آپ ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ گے, مولوی صاحب جمعے میں بیان کر دیں گے آپ کے خلاف, جہنم میں جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حقوق تو اس مذہب بیان کرتا ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے نا, تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری. اچھا بھائی, یوسف علیہ السلام کو نے جو ہے نا باقاعدہ عہدہ مانگا بھی ہے, اور وجہ کیا ہے بھائی؟ اچھا میں یہ بتا رہا تھا, اس سے دنیا کے علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کا علم بھی شریعت میں ضروری ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہا پگھلانا سکھایا, تاکہ جنگ ہوگی تو نماز بھی پڑھتے تھے اور زریں بنا کے لڑائیاں بھی کرتے تھے. تو اسباب اور وسائل کو بھی پورا اختیار کرنا چاہیے. تو نہ دین کے علم کی اہمیت کو کم کرنا چاہیے, نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو. تو مسلمانوں کو دونوں رخ پہ کام کرنا ہے, مکھنچو بن کے زندگی نہیں گزارنی. اور دینداروں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیاوی علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. سمجھ رہے ہیں؟